اور دوستو، رب تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن کو بے شمار نعمتوں سے نوازتے ہوئے اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی رہبری کے لیے اللہ نے اپنے مقرب محبوب بندوں کو اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس کو تنہا اکیلا کہیں نہیں چھوڑا، ہر اس کے معاملے میں اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے نعمت کی شکل میں ہر دور میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر نور دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی رہنمائی فرمایا کرتے۔ ہر مسئلہ جب کبھی آتا تو صحابہ کرام اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں آ کر اپنے حاجتوں کو اور اپنی التجا کو رکھتے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہنمائی فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے گھریلو مسائل کو بھی لا کے رکھا کرتے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کون سا تھا؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکی زندگی تو پوری کی پوری آزمائشوں سے گزری ہوئی تھی۔ مدنی زندگی میں جو ہمیں واقعات ملتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدنی زندگی میں وہ پیغام دیے ہیں، وہ سلطنت دیے ہیں، وہ حکومت بت کر کے بتائے ہیں کہ کس طرح بھلائی کا کام کیا جاتا ہے، کس طرح انسانیت کا کام کیا جاتا ہے، کس طرح ایک دوسرے کے تعلق سے خیر کا کام کیا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان صحابہ کرام کے ساتھ کر کے بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک صحابی رسول آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر التجا پیش کرنے کا طریقہ کیسا تھا، درخواست پیش کرنے کا طریقہ کیسا تھا۔ وہ صحابہ کرام ہمیں پیغام دے رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں، وہ آتے ہی سلام کر کر اپنی فریاد نہیں پیش کرتے، وہی آ کر فوراً اپنی درخواست سناتے نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کبھی صحابہ آتے تو پہلے صلاۃ و سلام پیش کرتے، اور اللہ کے رسول کے سامنے اگر کوئی بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے جا کے نہیں بیٹھتے، جہاں جگہ ملی وہیں پہ بیٹھ جاتے۔ اور ایسا نہیں کہ جو ہے نا کندھوں پر سے پیر ڈال کر ان کے پیر ان سے صفیں، جس طرح ہم یہاں ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں تو سب سے آخر میں اور صف میں ہوتے ہیں سب سے پہلے، سب سے آخر میں آتے ہیں اور سب سے پہلی صف میں آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے کاندھوں پہ سے پیر ڈال کر چلتے ہیں۔ یہ انتہائی بے ادبی ہے، بلکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا مقام ہے، نہیں، بلکہ آپ کی دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ اس لیے کہ جو ہے نا کندھوں پر سے پیر ڈال کے چلنا انتہائی بے ادبی بات ہے، کیونکہ دونوں کندھوں کے پاس ملائکہ ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، کرامین کاتبین، آپ کی جو ہے حساب و کتاب لکھنے والے۔ لوگ اس طرح کے جو معاملات کریں، اپنی جو ہے نا اصلاح کریں، ہوتا میرا نقصان نہیں، کسی کو آپ کسی کے اوپر سے چلے گئے اس کا نقصان نہیں ہوتا، نقصان تو اس کا ہوتا ہے جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ تو بڑی سخت وعید آئی کہ اس طرح نہ کیا جائے۔ کوئی ذکر کرتے رہتا ہے، درود پاک پڑھتے رہتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتا ہے، اس کے اوپر سے آپ چلے جائیں تو بتائیے کتنا بڑا عذاب، کتنا بڑا گناہ آپ سے ہو رہا ہے، غیر محسوس طریقے سے یہ گناہ ہو رہا ہے۔ نہیں کرنا چاہیے، جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام آتے، جہاں جگہ ملتے وہیں بیٹھ جاتے اور کیا کہتے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کو قربان کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں التجا پیش کرتے اور پیش کر کر یہ کہتے کہ جو ہے یا رسول اللہ میرے گھر میں جو پرابلم ہے، جو پریشانی ہے، ایک صحابی رسول آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا ہے، وہ مجھے خرچ کرنے پہ ڈانٹتا ہے، مجھے غصہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول اس کی فریاد سن رہے ہیں۔ مساجد لوگوں کی فریاد سننے کا مرکز اللہ کے نبی بنا کے چلے گئے، لوگوں کے دکھ درد کو یہ مسئلے حل کرنے کا مقام مسجد ہے، لیکن ہم نے صرف اس کو سجدے کی حد تک رکھ دیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو بلایا، کیا تم اپنے والد کو پیسہ خرچ کرنے سے روکتے ہو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ شخص، وہ بیٹا بھی آیا تو کیا کیا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ، میرے ہر چیز آپ پہ قربان یا رسول اللہ، آپ نے کیسے مجھے طلب کیا؟ کہا کہ تیرے والد کی شکایت ہے کہ تو انہیں خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جیسے ہی فرمانا تھا، وہ بیٹا کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، ہاں میں بڑی محنت و مشقت سے کماتا ہوں، اور یہ میرے والد ہے کہ جو نا خرچ کرتے رہتے ہیں اپنے بیٹیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، غریبوں میں، ہر ایک جس کو جی چاہے وہ بانٹتے رہتے ہیں پیسہ، بڑی محنت سے میں نے کمایا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے سامنے ان کے والد کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک میں جوان تھا، جب تک میں طاقتور تھا، جب تک میں تندرست تھا، میں نے بھی کمایا ہے، اسی کمائی کو اس نے میں اس کے حوالے جب کیا تو اس نے اس میں اضافہ کیا ہے، لیکن اس نے بہت زیادہ اضافہ کیا ہے، لیکن شروعات تو کمائی کی میں نے کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بیٹے کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ خبردار، تیری جتنی دولت تو اپنی سمجھتا ہے یہ تیری نہیں ہے، یہ تیری والد کی ہے، اس کو اختیار ہے جدھر چاہے خرچ کرے، تجھے اف تک نہیں کہنا ہے، یہاں تک کہ اگر تیری کھال بھی لوچ لی جائے تیرے والد کو اف تک نہیں کہنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں صاحب رسول سے کہہ کر قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ پیغام مل رہا ہے کہ دیکھو، باپ جو خرچ کرتا ہے اس کو اختیار دیا جائے، ماں جو خرچ کرتی ہے اس کو اختیار دیا جائے، روکنا نہیں ہے۔ ماں باپ کے سامنے افت نہیں کرنا، ہر چیز آپ کی جو صحت ہے، دولت ہے، جو کچھ ہے، وہ سب والدین کا صدقہ ہے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے رہے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو احتیاط، اس لیے کہ حضرت مولا کائنات حضرت قرار علی بن ابو طالب کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو ہے کفایت شعری عادی تجارت ہے۔ کفایت شعری سے مراد احتیاط سے خرچ کرنا، احتیاط سے خرچ کرنا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت پھیلی ہوئی ہے، دسترخوان پر ایک سے زائد سالن آ گیا، روٹی اور اس کے ساتھ ایک سالن ایکسٹرا آ گیا، تو آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ کس کا ہے؟ تو میں نے جو ہے نا اور ایک بنا دی ہے تاکہ جو ہے آپ پسند سے کھاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا اس کو فوراً ہٹا دو، دوسری بار کے لیے رکھ دو، اس لیے کہ جو ہے میرے دسترخوان پر ایک سالن ہے اور دوسرے سارے مدینے کے اندر، سارے غربا کے اندر اگر 2 سالن نہیں ہوگا تو اللہ کے یہاں عمر کی پوچھ ہوگی، عمر کی پوچھ ہوگی، سوال ہوگا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اے عمر، تیرے دسترخوان پہ 2 سالن تھے اور غریب کے دسترخوان پہ 1 سالن میسر نہیں تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ مزاج صحابہ کرام نے ہمیں دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے دوسروں کو جو ہے، ہمارے معاملات سے دوسروں کو فائدہ حاصل ہو۔ بزرگ اور دوستو، کفایت شعری بہت ضروری ہے۔ لوگ اکثر دیکھنے میں آتا ہے پیسہ آ گیا فل خرچ کر دیا، اس کے بعد پھر پہلی کے سامنے اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ مقروض ہو جاتے ہیں، خرچ کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آج احتیاط پسندی نہیں ہے،
لوگ اگر کفایت شعری کو اپنا لیں تو یقین جانیے کہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہم یہ کمرے میں سے نکلتے ہیں، یہ کمرے میں جاتے ہیں، ادھر بھی فین چلتے رہتا ہے، ادھر بھی فین چلتا ہے، ادھر بھی لائٹ چلتی ہے، ادھر بھی لائٹ چلتی ہے۔ تو یہ آپ اگر تھوڑا سا احتیاط کر لیں۔ حضرت سیدنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سائل آیا، یا رسول اللہ، میرے گھر میری بچی کی شادی ہے، مجھے کچھ مالی مدد چاہیے، مجھے مالی مدد چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا عثمان کے یہاں جاؤ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنا کہ میں نے بھیجا ہے اور تمہاری مدد کریں۔ تو وہ سائل، حضرت مغرب کا وقت ہو چکا تھا، جیسے حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جاتے ہیں تو جیسے گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو آواز آتی ہے، اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو ڈانٹ رہے ہیں کہ دیکھو چراغ کی روشنی کم کرو۔ اب لوگوں کو معلوم بھی نہیں چراغ کیا ہے، نوجوان بچوں کو کیا معلوم بتائیے۔ اب ہم جو دیکھے ہیں قندیل کا دور، چراغ کا دور، کھمبوں کے جو ہے بلبوں کا دور، اب آنے والے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ہوا بھر بھر کے جو ہے نا دعوت اگر ہوتی تو جو ہے نا پیٹرول بکس لا کے رکھتے، وہ بھی بتی جھڑ جاتی، پھر اس کو سدھارتے۔ تو بہرحال وہ مسائل تھے، تو بچوں کو معلوم ہی نہیں۔ تو چراغ، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ چراغ کی روشنی کم کرو، تیل زیادہ جلے گا، چراغ کی روشنی کم کرو، تیل زیادہ جلے گا۔ تو جیسے یہ سننا تھا، اب پلٹ کر واپس آنا چاہتے ہیں حضرت عثمان غنی جو ہے، کوئی شخص آیا اور پلٹ کے جا رہا تو باہر نکل کے کہا کہ عبداللہ ادھر آؤ، کدھر جا رہے؟ رواج تھا جس کا نام نہیں معلوم اس کو عبداللہ کہہ کے بلاتے، اللہ کے بندے ادھر آؤ۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ بولے کس لیے؟ بولے میری بچی کی شادی ہے، کچھ اخراجات ہے، مسائل ہیں۔ تو آپ اندر گئے، جا کر جو ہے بہت سارا جو بھی اس کو مالی مدد تھی آپ نے کی، تو وہ حیرت میں رہ گئے، اتنی ساری بڑی مقدار میں، بڑی تعداد میں آپ نے پیسے دیا اور ان کی جو ہے حاجت پوری کی۔ جیسے وہ پیسے وغیرہ لے کے جب اٹھنے لگے تو آپ نے سوال کیا، کیا ہے اللہ کے بندے تو آیا اور جا کیوں رہا تھا؟ کہا حضرت میں اس لیے جا رہا تھا کہ آپ گھر میں تیل کی روشنی بڑھنے پر اپنے گھر والوں کو ڈانٹ رہے ہیں، ایسا بخیل آدمی مجھے کیا دے گا، اس لیے میں جا رہا تھا۔ تو آپ نے کہا اے اللہ کے بندے سن، میں جو بچی کو ڈانٹ رہا تھا کہ روشنی کم کی جائے، اس لیے کیونکہ وہ روشنی زیادہ جلے گی تو اسراف ہوگا، اس لیے میں ڈانٹ رہا تھا۔ اور میں تجھے یہ مال جو دے رہا ہوں یہ اسراف نہیں ہے، میں تجھے 1 گنا دوں گا تو 10 گنا رب کی طرف سے مجھے ملے گا۔ یہ میری اور میرے رب کے درمیان تجارت ہے، جو میں تجھے دوں گا تو یہ میرا نفع ہے، میرا نقصان نہیں ہے۔ تو ایسے مقام پہ رہ کر کفایت شعری کرنا چاہیے۔ یہ کفایت شعری جو ہوتی ہے انسان کو ترقی کی طرف لے جاتی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کفایت شعری کے جو ہے آپ بالکل بچوں کو بھوکا رکھا جائے، 3 ٹائم کی جگہ 2 ٹائم کھایا جائے، بالکل ہی پکایا نہ جائے، بالکل یہاں سے وہاں سے لگے نہیں، اچھے سے اچھا بچوں کو کھلاؤ، حکم ہے بچوں کو اچھا، اللہ جب دے رہا ہے تو اچھے سے اچھا کھلاؤ، لیکن ایسا مت کرو کہ جو بچ جائے اور لوگوں کو جو نا گھڑوں پہ پھینکنے کی نوبت آ جائے، کچرے میں ڈالنے کی نوبت آ جائے۔ اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ یہ نیت سے پکانا چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کوئی مہمان آئے تو جو ہے مہمان کے لیے کھانا میسر ہو، اس کے لیے مہمان کے لیے ایک مہمان کے لیے جو ہے کھانا جو ہے اس نیت سے پکایا جائے تو اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ چیز آج وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اتنا ہو چکا ہے کہ ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں تو دوسرے کے لیے پسند نہیں کرتے۔ ہماری گھر کے اندر اگر ہم دیکھ لیں
کہ آج ہماری ضرورت سے زیادہ سامان ہے، ضرورت سے زیادہ کپڑے ہیں، ضرورت سے زیادہ بستر ہیں، ضرورت سے زیادہ جو ہے عجیب و غریب سامان، اس کو ایسا ہی سنبھال کے رکھتے ہیں یہاں تک کہ اس کے اندر کیڑے وغیرہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی جو ہے نا یہ بھی سامان نکال کے خیر خیرات کر دینا چاہیے، دے دینا چاہیے۔ اس سے جو ہے گھر میں غیر ضروری سامان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج کل ازواجی زندگی کے جو جھگڑے وغیرہ ہو رہے ہیں، جو مسائل ہو رہے ہیں، یقین جانیے میرے سامنے سے گزرتے ہیں، ایک صاحب بیوی کا شادی ہونے کے بعد سونا لے کے رہن رکھ دیا، جو بھی تھا زیور رکھ دیا، آخری میں جو ہے نا وہ عورت کا غصہ کبھی کبھی آ جاتا ہے، جھگڑا ہو گیا تو میں بولے حضرت آئیے ذرا بات سمجھائیے، خلا طلاق کا معاملہ آ گیا۔ تو میں جا کے دیکھا، وہ دراصل امام صاحب کی بیٹی تھی، مسجد کے امام کی بیٹی تھی، بچی حافظ قرآن، اور وہ بچہ جو ہے کاروباری ٹائپ کا تھا۔ تو میں جا کے جب بات کیا تو جو بچے کی آمدنی کیا ہے، 15,000 آمدنی ہے، اور گھر کا کرایہ کتنا ہے، 10,000 ہے، عالی شان گھر لے کے رکھا ہے۔ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، عبرت کا واقعہ اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی اتنا بڑا کتنے لوگ رہتے ہیں؟ بولے ایک بیوی، ایک میاں بیوی دونوں ہی رہتے ہیں۔ وہ امام صاحب بھی پام بیچارے جو نا بیٹے باہر تھے، شادی میں جو ہے نا پورا صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، جو ٹیبل ہیں وہ پورے ٹیبل آتی ہے، سمجھیے آپ، ایک بڑا پلنگ، یہ وہ، اب انہیں کہاں رکھیں گا، بڑا گھر لے کے رکھا۔ تو وہ ایک دن کرایہ دیا، 2 دن کہاں سے دیں گا؟ اب اس کے بعد زیور لے کے رہن رکھ دیا، اب جھگڑے پہ آ گئے۔ تو میں مسئلے کو حل کرنے کے لیے بولا کہ بھائی تمہارے گھر میں لوگ کتنے رہتے ہیں؟ بولے 2۔ تو دونوں کے لیے اتنا بڑا محل کیوں؟ بولے سامان ہے، صوفہ سیٹ ہے، ڈائننگ ٹیبل ہے، اے سی ہے، پلنگ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، کچن کا اتنا بڑا سامان ہے۔ تو میں جو ہے وہ بچی کے والد کو، بھائیوں کو ڈانٹا، بولا یہ سب کیوں دیے تم اس کو؟ بولے یہ دینے کے بجائے گھر دے دیتے اچھا تھا بڑا۔ بولے نہیں، تو بولا یہ میں فوراً ان کو اصلاح کر کے بولا کہ فوراً گھر بدلو، اور بدل کر ایک چھوٹا سا 1 کمرہ 2 کمرے کا گھر لے کے رکھو، اس کے بعد کرایہ کم ہو جائے گا تو آمدنی بڑھ جائے گی، کرایہ کم ہو جائے گا تو 15,000 کی آمدنی میں 5,000 کھانے میں، 5,000 کرائے میں، 5,000 کی سیفٹی، یہ کام کرو بابا۔ یہ سب کیا ہے؟ بلکہ فوراً کمرے کو جو ہے نا وہ پورا سامان برخاست کرا کے وہ پھر سونا ہونا پورا مسئلے کو حل کرا دیا۔ تو بولنا یہ ہے میرے بھائی، یہ چیزیں ہماری غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے اندر غور کریں کہ ہمیں رہنے کے لیے کتنی ضرورت ہے، ہمیں اپنے رہنے کے لیے، ارے ہمیں خبر میں سونا ہے، جب کبھی بستر پہ سو جائیں تو یہ خیال کریں کہ میں جو سو رہا ہوں ایک دن مجھے خبر میں سونا ہے، ادھر پلٹے تو دیوار لگنے والی ہے، ادھر پلٹے تو جو ہے زمین لگنے والی ہے۔ یہ خیال سے اگر زندگی گزاریں، اپنے بچوں کو تلقین کریں کہ بیٹے جب آئے گا جب بڑے بڑے محلوں میں رہیں گے، لیکن ہمیں ہمیشہ خبر میں رہنا ہے، تو ہم مل جل کر رہیں، چھوٹے سے چھوٹی چیز میں کمپرومائز کرنا، حالات سے سمجھوتا کرنے کی جو ہے ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کی آمدنی، پہلے کے دور میں دیکھیے ایک آدمی کماتا، گھر بھی چھوٹا ہوتا، مہمان بھی آتا، بہن آتے، پھپھو آتے، 8 دن رہتے، مہینوں رہتے، پھر بھی اللہ اس میں جو ہے برکتیں عنایت فرماتا۔ آج ایک ہی آدمی کما رہا نہیں، 4 کما رہے ہیں، پھر بھی برکت نہیں ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ ہمارا ذہن، ہمارا دماغ بدل چکا ہے، ہم اللہ اس کے رسول کی محبت سے ہمارے قلب خالی ہو چکے۔ ہمیں اسراف سے بچنے کی ضرورت ہے، فضول خرچی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آدمی ہر جگہ خرچ کرے گا، جب مسجد کے سامنے چادر پھرائیں گی، مسجد کے اندر غلہ والے تو فوراً بیچینی شروع ہو جاتی، اس کو کیسا دوں بھائی، 500 روپے کیسا دوں، 100 روپے کیسا دوں، بیچینی۔ جبکہ اس کے اندر خیال ہونا چاہیے جو دیں گے اس سے زیادہ ملنے کا کامل یقین ہونے کی ضرورت ہونا چاہیے، کامل یقین کی ضرورت ہے۔ آج ہم اس سے دور ہو رہے ہیں۔ تو بزرگ اور دوستو، حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم دوڑتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، سب خیریت سے تو ہے علی؟ اتنی دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اتنی تیزی سے جا رہے ہیں، کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ کہا 1 ہفتہ گزر چکا ہے، میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا، میں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، اس لیے میں مہمان کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، بتاؤ کوئی ایسا بندہ آج ملے گا آپ کو مہمان کو ڈھونڈنے کے لیے؟
جس گھر میں مہمان نہ آئے تو سمجھ جاؤ کہ وہاں اللہ کا خیر ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ جس کے گھر مہمان آتا ہے اللہ اس سے جو ہے اس میں گھر میں رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس لیے کہ آج آپ کو ہم کو چاہیے کہ مہمان نوازی کریں، ایک دوسرے کی قدردانی کریں میرے بھائی۔ کفایت شعری بہت بڑی نعمت ہے، احتیاط سے جمع کر کے رکھیے۔ آج دیکھیے لاک ڈاؤن آ گیا، لوگ پریشان حیران، اگر یہ کفایت شعری ہوتی، کچھ بچا کے رکھتے تو جو کام میں آتا۔ ایسا بھی بچا کے نہیں رکھ، بعض تو ایسے بچا کے رکھ رہے ہیں کہ پوچھیے مت، کٹی پہ کٹا، کٹے پہ کٹا، سونے پہ سونا، بلڈنگ پہ بلڈنگ بناتے جا رہے ہیں، بیٹا باہر سے بھیج رہا ہے انہوں جما رہے ہیں، لیکن کسی کو دینے کی توفیق نہیں ہو رہی، کسی کو خیر خیرات کی توفیق نہیں ہو رہی۔ یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے۔ ایک دن خبر کے اندر جانا ہے میرے بھائی بزرگ اور دوستو۔ آج میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، اپنے اندر ایک تبدیلی لائیں۔ تبدیلی کیا ہے کہ کپڑے بدلنے سے تبدیلی نہیں آتی، اسنو پاؤڈر لگانے سے تبدیلی نہیں آتی، اپنے باطن کو پاک کریں۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ لوگ اسی کو یاد رکھتے ہیں جو دوسروں کے کام آتا ہے، جو دوسروں کے کام آتا ہے اسی کو لوگ یاد رکھتے ہیں۔ آج ہم اور آپ جتنی ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق دیا ہے، جتنی ہم کو اللہ تعالیٰ استطاعت دیا ہے، اس کے مطابق ہم مدد کریں، اس کے مطابق ہم مدد کریں۔ ایسا نہیں کہ جو ہے جتنا ہے سارا کا سارا نہیں، جتنا ہو سکے اتنا اللہ کی راہ میں خیر خیرات کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کو جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے محبت سے پیش آئیں۔ سب سے بہترین انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز انسان کو جو ہے بلاؤں سے مصیبتوں سے بچاتی ہے تو وہ صدقہ ہے، وہ صدقہ ہے۔ اور جس گھر میں مہمان آتا ہے اللہ اس گھر سے بلایات کو دفع فرماتا ہے۔ ایک دفعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ صحابی رسول کی اہلیہ اور صحابی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، اور ہمارے گھر میں جو ہے عجیب قسم کے خوابیں پڑ رہے ہیں، مختلف قسم کے غلط خوابیں پڑ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ گھر جانے کے بعد وہاں پر اللہ کے رسول جو ہے تناول فرمائے، کھانا تناول فرمائے۔ ساتھ میں ایک دو صحابی بھی تھے، انہوں بھی کھانا کھائے۔ جب کھانا کھا کر واپس ہونے لگے تو وہ صحابی اور صحابی رسول جو ہے دروازے میں سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے کیڑے مکوڑے جانور گھر سے بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو فوراً آپ حیرت میں ہوئے یہ کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کر عرض کرے یا رسول اللہ جب آپ آ کر گئے تو ہمارے گھر سے بہت سارے کیڑے مکوڑے جانور دوڑنے لگے، یہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرے گھر میں جو بلایات تھے، جو مصیبتیں تھے، وہ تمام کے تمام جو ہے چلے گئے، اس لیے کہ تو نے ہمیں کھانے کے ذریعے ہماری مہمان نوازی کی۔ اس مہمان نوازی کی وجہ سے اللہ تیری گھر میں خیر و برکت عطا فرما دیا اور تمام بلایات کو دفع فرما دیا۔ تو پتہ چلا کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے استطاعت کے مطابق اپنے جو جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، کچھ بلایات ہے، کچھ اللہ کی جو ناراضگی ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ کب؟ جب آپ اپنے گھر میں دسترخوان لگائیں، درود پاک کا دسترخوان، ذکر و اذکار کا دسترخوان، فاتحہ خوانی کا جو سسٹم ہے، یہ کیا ہے؟ حقیقت میں خیر و برکت کا سسٹم ہے۔ تو اس کو عمل کریں اور اپنے گھروں میں جو ہے خیر جہاں تک ہو سکے وہاں تک دسترخوان کا اہتمام کریں، ایک دوسرے کو کھلائیں۔ اس لیے کہ بزرگان دین نے فرمایا داڑھ ہلے بلا ٹلے، یعنی داڑھ ہلے بلا ٹلے مطلب کیا ہے؟ کوئی انسان کچھ کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بلایات کو دفع فرماتا ہے۔ انسان کی عمر میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان چاہتا ہے کہ میں زیادہ عمر پاؤں، میری عمر زیادہ ہو، میں تندرست رہوں، تو وہ کیا کریں؟ اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اچھے سلوک سے مراد انہیں اچھا کھلائیں پلائیں، انہیں بلائیں، ان کی مہمان نوازی کریں۔ اس سے آپ کی عمر میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں برکت ہوگی۔ اس لیے کہ جو ہے یہ عمل جاری و ساری رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے، ہم سب کو ایک دوسرے کو کھانا کھلانے والا بنائے، اور ہمارے اندر جو ہے اللہ ہمارے اندر کفایت شعری عطا فرمائے اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے والا بنا۔ مولا کریم ہمیں آسمانی زمینی بلاؤں سے وباؤں سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کے اندر یا اللہ قوت عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ 3 دفعہ پڑھ دیجئے حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر۔